بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سلسلۃ الحوارات العربیۃ السہلہ للناطقین بغیر العربیہ کا آج سبق نمبر 14 ہے، جس میں ہم ایسے جملے جو استعمال ہوتے ہیں تعارف اور گفتگو کے وقت، یعنی آپ جب کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں تو اس کا جواب کیسے دیتے ہیں، اور آپ کب حاضر ہوئے، آپ یہاں کب آئے، اور اسی طرح آپ کیا کام کرتے ہیں، کیا آپ کام کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تلفظ کی ادائیگی ہے، میرے ساتھ بآواز بلند دہرائیے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ من أين أنت؟ من أين أنت؟ أنا من باكستان، أنا من باكستان، أنا باكستاني، أنا باكستاني۔ متى حضرت من باكستان؟ متى حضرت من باكستان؟ حضرت قبل 10 سنوات، حضرت قبل 10 سنوات۔ هل حضرت للعمل؟ هل حضرت للعمل؟ لا، حضرت للدراسة، حضرت للدراسة۔ ماذا تعمل هنا؟ ماذا تعمل هنا؟ أنا مدرس في الجامعة، أنا مدرس في الجامعة۔ تلفظ کی ادائیگی ہو چکی، ابھی ہم معانی پر غور کرتے ہیں۔ اسی ایک حوار میں ہم نے یہاں پر پڑھا تھا من أين أنت قادم، آپ کہاں سے آ رہے ہیں۔ قادم کا ترجمہ ہم نے کیا تھا آنا، حاضر ہونا، کہیں سے بھی قدوم کرنا۔ قدوم کہتے ہیں کہیں سے آنا، کہیں پر پہنچنا، کہیں پر آنے کے معنی میں آتا ہے۔ جس طرح ہم سوال کرتے ہیں هل انت قادم من کراچی، کیا آپ کراچی سے آ رہے ہیں، کیا آپ کراچی سے آ رہے ہیں۔ هل انت قادم من کراچی، کیا آپ کراچی سے آ رہے ہیں، یعنی آپ کا سفر قدوم کا ہے، سفر شروع ہو چکا، آپ راستے میں ہیں، آپ وہاں سے آ رہے ہیں۔ هل انت قادم، کیا آپ آنے والے ہیں۔ اس طرح یہ معنی میں استعمال ہوتا ہے قادم، لیکن یہاں پر ہم نے استعمال نہیں کیا، صرف اور صرف من أين أنت، آپ کہاں سے ہیں، صرف یہ پوچھنا ہے۔ من أين أنت، آپ کہاں سے ہیں۔ انا من پاکستان، میں پاکستان سے ہوں۔ انا کا ترجمہ آپ حضرات نے کافی بار سنا ہے، میں۔ انا باکستانی، اچھا یہاں پر یہ شد ہے انا باکستانی، اس کو کہتے ہیں یا النسبہ، یعنی میری نسبت پاکستان کی طرف ہے، میری جنسیت، میری شہریت یا میری قومیت، میں پاکستانی ہوں۔ تو اسی طرح ہم کہتے ہیں انا باکستانی، انا سعودی، انا یمنی، انا اردنی، انا قطری۔ اسی طرح کوئی بھی آپ لگا کر، کوئی سعودی سے ہے نا، سعودیہ، تو آپ وہاں پر یا النسبہ آخر میں لگا دیں گے، سعودی، تو میں کیا ہوں، میرا تعلق اور نسبت سعودیہ عربیہ سے ہے۔ اسی طرح ہم انا باکستانی، میں پاکستانی ہوں۔ متا کا ترجمہ ہے کب، اس کو یاد رکھیں، متا کب سوالیہ اسم ہے، اس سے ہم سوال کرتے ہیں۔ متا حضرت من پاکستان، پاکستان سے آپ کب حاضر ہوئے، آپ پاکستان سے یہاں پر کب آئے، کتنا عرصہ ہو گیا۔ متا حضرت، آپ کب حاضر ہوئے۔ متا کا استعمال ہم اس طرح بھی کر لیں، متا ذہبت، آپ کب گئے تھے۔ متی ذہبت الی المدرسہ، آپ مدرسے کب گئے تھے۔
ذہبتا ذہبا یذہبو، ذہبا وہ ایک آدمی گیا، ذہبتو میں گیا، ذہبتو الی البیتی، ذہبتو الی المدرستی میں مدرسے گیا تھا، متی ذہبتا آپ کب گئے تھے؟ تو آپ یہ فتحہ ہے، صیغہ واحد ماضی اور صیغہ واحد مخاطب کا ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے مخاطب کا، یہ متکلم کا صیغہ ہے۔ اسی طرح متی حضرتا آپ کب حاضر ہوئے؟ حضرتو، دیکھو حضرتو میں حاضر ہوا تھا، کتنے سال پہلے وہ آپ بتا دیں گے۔ اب استاذ پوچھتا ہے کسی طالب علم سے، متی حضرتا ایھا الطالب، اے طالب آپ کب حاضر ہوئے، آپ نے حاضری کب دی ہے؟ اسی طرح ہم جواب دے سکتے ہیں۔ متی حضرت من پاکستان، آپ پاکستان سے کب حاضر ہوئے؟ حضرت قبل 10 سنوات، 10 سال پہلے، میں حاضر ہوا ہوں قبل 10 سنوات، قبل کا ترجمہ ہم کریں گے پہلے، یعنی 10 سال پہلے۔ قبل کہتے ہیں قبل پہلے، بعد کہتے ہیں بعد، جس طرح کہ بعد ھذا، بعد ھذا اس کے بعد، قبل ھذا اس کے بعد۔ مثلا میں کہنا چاہتا ہوں کھانے کے بعد ملتے ہیں، بعد الطعام، بعد الطعام نلتقی، نلتقی، نلتقی معنی ملاقات کرنا، نلتقی ہم ملاقات کرتے ہیں، بعد الطعام کھانے کے بعد، یا آپ اس طرح کر دیں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں، قبل الطعام، قبل الطعام نلتقی، قبل الطعام یعنی کھانے سے پہلے ملاقات کرتے ہیں، قبل الصلاۃ نماز سے پہلے، بعد الصلاۃ نماز کے بعد، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہم 10 سال پہلے میں حاضر ہوا تھا۔ هل حضرت للعمل، کیا آپ حاضر ہوئے تھے للعمل عمل کے لیے، کام کرنے کے لیے؟ لا نہیں، کیا ترجمہ ہے؟ نہیں۔ حضرت للدراسہ، میں حاضر ہوا تھا پڑھائی کے لیے، سیکھنا یا پڑھانا، دراسہ کہتے ہیں یعنی تعلیم کے لیے، میں حاضر ہوا تھا تعلیم کے لیے۔ پھر پوچھا گیا ماذا تعمل ہنا، ٹھیک ہے آپ کیا کرتے ہیں یہاں پر، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا عمل کیا ہے، ہنا معنی یہاں، ماذا تعمل آپ کیا عمل کرتے ہیں، ہنا یہاں۔ جواب ملا انا مدرس، میں مدرس ہوں، استاد ہوں، فی الجامعۃ یونیورسٹی میں، یونیورسٹی کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں، جامعہ کہتے ہیں، اور ہم نے کالج کو پڑھا تھا، کالج کو کہتے ہیں کلیہ، کلیہ، کلیہ کہتے ہیں کالج کو، اور جامعہ کہتے ہیں یونیورسٹی کو۔ تو اسی طرح ہم ان حوارات کو یاد کریں، بار بار دہرائیں، اور اس میں سے روزانہ کے حساب سے نئے نئے جو ورب ہیں، افعال ہیں، وہ سیکھتے رہیں، اس کا استعمال ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔